ہر ایک کی بلندی، ہر ایک کا بالا قدر ہونا، ہر ایک کا ذیشان ہونا، ہر ایک کا آفتاب ہدایت کا درخشندہ تارا ہونا، یہ اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ درجات بنائے میرے پروردگار نے، صحابہ کی دو کیٹیگریاں ہیں، ان میں سے ایک جماعت صحابہ کی وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ مشقت کا دور تھا، تکلیف کا زمانہ تھا، مصیبتوں کا زمانہ تھا، مار کٹائی کا دور تھا، کلمہ پڑھنا جان دینا، اوکھے ویلے دے یار۔ ایک جماعت وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہو چکی ہے، اور صحابہ کی دوسری جماعت وہ تھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، دیدار مصطفیٰ کیا، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا، تو اب یہ بھی کیا ہو گئے؟ صحابی۔ صحابیت کا درجہ یہ قصدی نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، تہجد پڑھے، زکاتیں دے، نمازیں پڑھے، جہاد کرے، صدقے کرے اور صحابی بن جائے۔ یہ ممکن نہیں۔ صحابیت کا درجہ ہے وہبی۔ وہبی کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے درجہ عطا کیا جاتا ہے، اس میں عبادت کا، ریاضت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہیں مل گیا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دو جماعتیں ہو گئی، لیکن ان دونوں جماعتوں کو میرے پروردگار نے چھوڑ نہیں دیا، یا ان میں سے بعض ایمان والوں کو میرے پروردگار نے نظر انداز نہیں کر دیا۔ ٹھیک ہے، چلو ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی رتبہ نہ دیا ہو، کوئی عظمت نہ دی ہو، کوئی مقام نہ دیا ہو، اہمیت نہ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کو میرے رب نے قریب کیا، اور دونوں کا رتبہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ عظمت والے ہیں جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مومن تھے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، خدا گواہ۔ بعد میں ایمان لانے والے ان کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر دیں۔ پھر ان میں سے اللہ نے جس جماعت کو عظمت عطا کی نا، وہ 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے ایک کیکر کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے موت کی بیعت کی تھی۔ اس بیعت کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بیعت رضوان۔ رضوان کیوں ہے؟ یعنی ایسی بیعت جس کے نتیجے میں اللہ ان بیعت والوں سے کیا ہوا ہے؟ اس وجہ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ پھر یہ عظمت والے، یہ بیعت رضوان کا سبب کیا تھا؟ خون عثمان۔
حضرت عثمان کے خون کا بدلہ، حضور نے فرمایا وہ بدلہ لیے بغیر ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سبب تھا، حضرت عثمان سبب بنا 1400 صحابہ پہ اللہ کے راضی ہونے کا۔ جی حضرت عثمان سبب بنا 1400 صحابہ کے متعلق قرآن بولا لقد رضی اللہ عن المومنین۔ 1400 کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عن المومنین۔ لقد آگے ہے رضیہ، یہ رضیہ فعل ماضی ہے، اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب ماضی پہ قد آ جائے نا، ماضی پہ کوئی صیغہ ہے رضیہ ماضی ہے، اس سے پہلے اگر لقد آ جائے تو پھر اس کا معنی پکی بات ہے نہیں ہوتا، پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی قسم اٹھا دی، کیوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو چکا ہوں، عن المومنین، ان ایمانداروں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے کیکر کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے، میں ان سب سے کیا ہو گیا ہوں؟ آیت بیعت پہ جو لقد آیا ہے مورخ یہ تیری تاریخ کا رد آیا ہے۔ آیت بیعت پہ جو لقد آیا ہے مورخ یہ تیری تاریخ کا رد آیا ہے۔ کتاب تاریخ کی ایک نہیں، لاکھوں کتابیں تاریخ کی مسجد میں رکھ دو، فل کر دو، مکتب میں رکھ دو، مدرسے میں رکھ دو، بھر دو زمین تاریخ کی کتابوں سے، ان میں جو کچھ لکھنا لکھ مارو۔ خدا گواہ ہے تاریخ کی کروڑوں کتابیں ایک پلڑے میں ہوں اور قرآن کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا لقد رضی اللہ یہ ایک پلڑے میں ہو، خدا گواہ ہے ہم کروڑوں کتابیں تاریخ کی جوتے کی نوک پہ مار دیں گے۔ کس بنیاد پہ اصحاب رسول سے لوگوں کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے؟ تاریخ کی بنیاد، تاریخ کی بنیاد، فلاں نے یوں لکھ دیا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں نے یوں کر دیا تھا۔ میں نے یہ موضوع کیوں اٹھایا ہے؟ میں نے یہ موضوع اس لیے اٹھایا ہے، آپ سب لوگ، بات تو میں آخر میں کروں گا بھی، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ فتنے کا گھر ہے، برائیوں کا گڑھ ہے۔ وہ موضوعات جو علماء بھی نہیں چھیڑتے تھے، وہ موضوعات جو علماء بھی نہیں، مثلا مشاجرات صحابہ، مشاجرات سمجھتے ہو؟ مشاجرات کا مطلب یہ ہے صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، علماء بھی نہیں چھیڑتے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگوں کو بڑوں کے فیصلے کرنے کا اختیار حق حاصل نہیں ہے۔ وہ بڑے تھے، مقابلے میں بھی بڑے تھے، ہمیں کیا؟ بڑوں کا معاملہ ہے، بڑے جانے، بڑوں کا خدا جانے، چھوٹے کس منہ سے ان معاملات کو چھڑتے؟ جو علماء نہیں چھڑتے تھے وہ پوڈ کاسٹ والے چھڑتے تھے، اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دو گاگڑ قسم کے باگڑ قسم کے ملا بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہ صحابہ کے خلاف سے دنیا کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں بھاگ گیا تھا، فلاں نے یوں کر دیا تھا، فلاں نے یوں کر دیا تھا۔
1500 سال بعد دنیا کو بتا رہے ہیں میرے نبی نے جو شاگرد تیار کیے تھے وہ ایسے تھے، میرے نبی کی تربیت یہ تھی، میرے نبی نے جو فوج تیار کی تھی وہ تو بزدل تھے، میرے نبی نے جو اصحاب تیار کیے تھے وہ تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان میں تو اتفاق نہیں تھا، اتحاد نہیں تھا۔ یہ پھر دنیا کو بتاتا ہے 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والا، صحابہ کے درمیان فیصلے کر رہا ہے، پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ پھر ایک کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے، مثلا سیدنا علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے نا باقیوں کی بے عزتی کرتا ہے، شیخین کی، ابو بکر عمر کی، حضرت عثمان ابن عفان کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر ان کی تحقیر جب تک وہ نہ کرے نا حضرت علی کی عظمت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے تقریباً سب جانتے ہوں، یاسین قادری نام کا ایک لنگڑ ہے کوئی، راضیوں کے سٹیج پہ جا کے وہ انہیں خوش کرتا ہے، بھائی جان وہ لکھ روپے دینے، 15-20 منٹ نا لکھ روپے دینے، اور کوئی اصلاح برائے اصلاح گفتگو نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائے، بلاتے اس لیے کہ ٹائٹل سنیت کا ہے اور شیخین کی بینڈ بجائے گا، بےعزتی کرے گا ابو بکر عمر کو، وہ ایسے تھے، حضرت عثمان کی تحقیر کرے گا، تنقیص کرے گا، وہ بے غیرت خوش ہے، وہ لاکھ دے 2 لاکھ 3 لاکھ اسی سے لے کے انہیں خوش کر رہا ہے، انہیں کیا ہے؟ ٹائٹل سنیت کا ہے، بےعزتیاں شیخین کی کرتا ہے، اور بیٹھ کے میڈیا پہ کہتا ہے یہ ریس کا پانی ہے کوئی، یعنی اب یہی موضوع رہ گئے ہیں کہ کون افضل تھا اور کون افضل نہیں تھا۔ باقی دنیا کو تم کلمہ پڑھا چکے ہو، باقی دنیا مومن ہو چکی ہے، کوئی یہودی نہیں رہا، کوئی عیسائی نہیں رہا، کوئی مجوسی نہیں رہا، کوئی بت مت نہیں رہا، کوئی مشرک نہیں رہا، سارے مومن ہو گئے، موحد ہو گئے۔ اب رہ گئے یہ مسئلے، کافروں کو بتاؤ فلاں افضل نہیں تھا، فلاں افضل تھا۔ اب یہ موضوع ہے، کیا ان حضرات کی عظمت 1400 سال سے واضح نہیں ہے؟ بولو واضح نہیں ہے؟ تو کیا ضرورت پڑی 3 بندے بیٹھ کے دنیا کو تبصرہ سنائیں، دکھائیں کون افضل تھا کون نہیں تھا؟ تم کون ہو؟ صحابہ کے فیصلے کرنے والے، تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ گھر سے تو تم سے مشورہ لیتا کوئی نہیں کہ پتر فلاں کام کرنا ہے تو مشورہ دے، گھر سے تم سے مشورے لیتا کوئی نہیں، دنیا کو بیٹھ کے صحابہ کی بےعزتیاں سناؤ، وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے۔ کبھی چاند پہ تھوکنے سے چاند گدلا نہیں ہوا، چاند پہ تھوکنے سے اپنا منہ گدلا ہوتا ہے، کتوں کی بھوک سے کبھی ستاروں کی چمک کم نہیں ہوئی، ہم بھوک کے تھک جاتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے؟ پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو خدا نے جس کے نصیب میں بھونکنا لکھا ہے وہ بھونکے گا ہی صحیح، اور جس کے نصیب میں پتھر مارنا لکھا ہے وہ پتھر مارے گا ضرور، ادھیڑیں گے کسی دن تمہاری بدکرداریوں کے قصے، بتائیں گے دنیا کو کہ تم ننگے ہو، یہی قصے رہ گئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی کی افضلیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں، نہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے، نہ حضرت عمر افضل ہے، نہ حضرت عثمان افضل ہے، ان کی کیا حیثیت علی کی؟ کون ہے؟ ان کی کیا ویلیو ہے؟ اب یہ ضروری ہے کہ حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے تینوں کی بےعزتی کی جائے؟ تمہیں تو شان ہی بیان کرنی نہیں آتی، ان کی بےعزتی ضروری ہے؟ کوئی حدیث نہیں تمہارے پاس، کوئی حوالہ نہیں کہ وہ بیان کرے
اور شیخین کی بیوی نہ ہو، یتیم ہو تم علمی طور پہ، اور یتیم جو ہوتا ہے علمی طور پہ وہ پھر ایسے ہی اندھیرے میں باہیں مارتا ہے کہ کوئی میرا بازو پکڑے صحیح، بھلے گندی تہذیب کا کوئی مورخ کیوں نہ ہو۔ کہتا ہے جنگ احد میں نا جس عثمان کے تم پلڑے میں جاتے، سنی کیا جنگ احد میں بھاگ گیا تھا، فرار اختیار کیا تھا، ساتھ والا کہتا ہے یہ جملہ استعمال نہ کرو فرار، پھر پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہاں اچھا تم یہ کہو کہ وہ تشریف لے گئے تھے، ایک دوسرا بندہ کہتا ہے یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ جنگ احد سے تشریف لے گئے تھے، تو اب جملہ سنیے، خدا نہ کرے کہ یہ ممبر ٹوٹ جائے، خدا نہ کرے کہ ہم پہ خدا کا قہر ٹوٹ جائے، وہ جملہ اتنا گندا ہے لیکن میں سناؤں گا کیونکہ اس نے دنیا کے سامنے کہا ہے۔ اس نے کہا تشریف لے نہیں گئے تھے، آپ اس کا باڈی لینگویج چیک کرتے ہیں ایسے لگتا ہے ابھی فتوے لگاتا ہے کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، عثمان، ایسے لگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہتا ہے تشریف لے نہیں گئے تھے، کافروں کی طرف اپنی تشریف کر دی تھی، کافروں کو اپنی تشریف دکھائی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں تشریف کس سے کہتے ہیں؟ اپنی تشریف حضرت عثمان نے وہ مشرکوں کی طرف کر دی، تو معمولی جملہ نہیں ہے۔ اگر میں اسے تقابل کے طور پہ کہتا حضرت علی کے، تو میرا نکاح ختم تھا، میرا ایمان ختم تھا۔ او بھائی صاحب تم کس کے متعلق بات کر رہے ہو؟ حضرت عثمان کے متعلق؟ خدا کی قسم اسلام حضرت عثمان کے احسان کا لوگ دبا ہوا ہے۔ اسلام پورا نہیں ہوتا جب تک حضرت عثمان کے احسان کا اقرار نہ کرے۔ اس نے حضور کی بھوک مٹائی ہے، اس نے اہل مدینہ کی پیاس مٹائی ہے، اس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دی ہے، نمازیوں کے لیے سہولت کا سامان پیدا کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک بندہ آیا نا، مرا ہوا تھا، میت تھی اس کی، حضور کے سامنے رکھی گئی، حضور کو کہا آپ تشریف لائیں، یہ کوئی مسلمان ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اب آگے جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جو کپڑا ہٹایا نا تو آپ نے دوبارہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا، ایک طرف چل پڑا۔ صحابہ حیران ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ چہرہ دیکھا چل پڑے، یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے جو جملہ کہا نا وہ جملہ بڑا بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کیوں یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ مرے ہوں کے جنازے نہیں پڑھتا، جس کی محبت میں جنازہ حضور نہیں پڑھتا، تم کہتے ہو وہ تشریف کافروں کی طرف کر کے بھاگ گیا تھا، یہ بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ خدا کی قسم حضور قیامت والے دن تیرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، بار بار اپنی زبان مبارک حضور اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں، پیاس کی کنواں ہے وہ میٹھے پانی کا، وہ یہودی کے پاس ہے، بڑا بھائی مان ہے، وہ تو پیسے لے کے دیتا ہے، پانی کے کون پیسے لیتا ہے؟ وہ تو کہتا میں تو پیسے لوں گا، ایک گھونٹ نہیں دیتا بھائی مان پانی پینے کا۔ حضور کو دیکھا حضرت عثمان نے، لگتا ہے حضور کو پیاس لگی، اٹھے سیدھے گئے اس یہودی کے پاس،
کہا پانی چاہیے، ایک پیالہ پانی کا۔ اس نے کہا نہیں مل سکتا، پانی تو نہیں مل سکتا، پیسوں کے بغیر پانی نہیں مل سکتا۔ کہا بیچنا ہے کنواں، بیچنا ہے۔ کہا تم خرید نہیں سکو گے، میں اتنی قیمت لگاؤں گا تم خرید نہیں سکو گے۔ فرمایا کبھی بھی خرید لوں، پاگل آدمی، پہچانتا ہے ہمیں، جانتا ہے مجھے، مدینہ خرید لوں۔ ایک کنویں کی بات کرتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں ایک ہوٹل ہے بہت بڑی جو حضرت عثمان کے خرچے پہ چل رہی ہے، اور اس میں مسکین لوگ اب بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کا دسترخوان آج بھی سجا ہوا ہے۔ کون سا امیر زیادہ ہے جس کے دسترخوان 1500 سال سے چلتے ہیں؟ حضرت عثمان کا آج بھی سعودیہ کے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں لوگوں کے گھر چلتے ہیں۔ تم کس عثمان کی بات کرتے ہو پاگلو؟ تو اس نے کہا قیمت لگاؤں گا تو خرید نہیں پاؤ گے۔ کیا اللہ قیمت کتنے میں بیچتا ہے؟ کہا 20,000 درہم۔ 20,000 درہم۔ حضور کی پیاس کی تجھے یہی قیمت تھی؟ بس 20، حیران ہوگا نا، 20,000 درہم تیرے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ فرمایا نہیں، کائنات بھی دینی پڑتی تو حضور کی پیاس کو اتنی مہنگی ہے کائنات بھی دے دیتا۔ یہ کیا 20,000 حضور کی 20,000 درہم لائے، اسے دیے، کہا آج کے بعد تیرا اس کنویں پہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں اتنا تنگ دل نہیں ہوں کہ میں باقیوں کو منع کروں۔ میری طرف سے پورے مدینے کو اجازت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا مسلمان ہے یا مجوسی ہے، ہر بندہ عثمان کی کنویں سے پانی پی سکتا ہے۔ یہ عثمان ہے جس کے متعلق کہتے ہیں بھاگ گیا تھا، تشریف دکھا۔ تمہارے بڑے وڈیرے اس کے دسترخوان پہ پلتے رہے ہیں۔ یہودی ابن سبا کی نسل سے ہے نا یہ رافضی، تو تمہارے بڑے وڈیرے وہ حساب کرتے تھے پانی کا، عثمان نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اے خیر اے بھی پیوا، پیالہ لیا نا ٹھنڈے پانی کا بھرا، حضور کے سامنے آیا، حضور خطبہ دے رہے، حضور کے سامنے کیا، یا رسول اللہ آپ بیٹھ گئے، میرے لیے یا رسول اللہ آپ کے لیے، آپ نے جو ہاتھ بڑھائے پانی پیچھے کر دیا، اور میں نہیں، ہم میرے لیے نہیں لائے، آپ کے لیے لائے، تو پکڑاؤ، ہاں نہیں آتا، میرے دل کی ایک تمنا ہے، میرے دل کی ایک چاہت ہے۔ کون سی تمنا؟ پر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں، کیوں ہاتھ میرے ہوں ہونٹ آپ کے ہوں۔ حضور بیٹھ گئے، دوران خطبہ محمد کریم بیٹھ گئے، حضور نے اپنے لب پیالے کے ایک طرف لگائے اور پیالے کے دوسرے طرف، اور نیچے حضرت عثمان ابن عفان کے ہاتھ ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ دنیا دیکھنے والی ہے، ایک پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے، پینے والا کون ہے؟ محمد پاک، پلانے والا کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ یہ کوئی بھکاری ہے کہ تم سے عظمت مانگتا ہے کہ بیٹھ کے میری بزیاں نہ کرو، میری یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے؟ وہ بھکاری نہیں ہے، وہ رب کی عطاؤں سے نوازا ہوا عثمان ابن عفان ہے، اور تمہارے پاؤں سے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں ضرور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے پانی پیا اور دوران خطبہ حضور نے حضرت عثمان کو قریب کیا، فرمایا عثمان میں تیرا یہ والا بدلہ قیامت کے میدان میں اتاروں گا کہ آج ہاتھ تیرے ہیں اور ہونٹ میرے ہیں، جب تو قیامت والے دن حوض کوثر پہ آئے گا نا تو خدا گواہ ہے
ہاتھ میرے ہوں گے اور ہونٹ تیرے ہوں گے، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ وہ شہید ہے جس نے روزہ تو دنیا میں رکھا، افطاری اس نے حضور کے پاس جنت الفردوس میں کی ہے۔ یہ تم سے بھیک نہیں مانگتا کہ تشریف دکھائی تھی اور بھاگ گئے، یہ جملہ ہمیں بڑی تکلیف دیتا ہے، خدا کا ہماری روح تک اس جملے نے زخمی کرنا ہے۔ اس نے حضور کی پیاس بھی مٹائی، اس نے حضور کی بھوک بھی مٹائی۔ یہ آیا حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے پہلے 3 چکر حضور گھر کے لگا چکے تھے، 4 دن ہو گئے حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا، 5واں دن شروع ہے۔ یہ میں اور آپ، میرے اور آپ کی طاقت کی بات نہیں ہے، ہم تو ایک دن بھی نہیں نکال سکتے، ہم تو گلے شکوے شروع کر دیں خدا سے، ہم سے بڑھ کے ناشکر کون ہو سکتا ہے خدا؟ قرآن بھی کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے پروردگار کا حد درجہ ناشکر ہے، جب تک ملتا رہتا ہے جی حضوری، جب ایک دن نہیں نہ ملا، اسے گڑبڑ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، حیران ہو جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ خدا کی شکوے اور گلے کرتا ہے، یہ ہو گیا، بندے بندے کو بتاتا ہے میرے ساتھ یوں ہو گیا یا ہو گیا۔ 5واں دن ہے، 5واں دن حضور گھر آیا، حضرت عائشہ کی باری تھی، فرمایا عائشہ حل اصابتم بعدی شیئا، میں جب مسجد میں گیا ہوں میرے بعد کوئی شے آئی ہے گھر میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ مسجد تشریف لے گئے، ایک اور نماز پڑھا کے آئے، عائشہ حل اصابتم بعدی شیئا، تمہارے پاس میرے بعد کوئی شے آئی ہے؟ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر چلے، تیسری مرتبہ آیا، فرمایا حضور کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی دوران حضرت عثمان آیا حضور کے دروازے میں، کوئی کام تھا، دروازہ جو کھٹکھٹایا نا، حضرت عائشہ نے پوچھا من کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں آیا ھذا رجل من اغنیاء المسلمین، یہ تو مسلمانوں میں سے مالدار بندہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے حضور کی دعا بنا کے بھیجا ہو۔ پوچھا حضور کدھر ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ تو مسجد میں ہے، اور 4 دن ہو گئے، 5واں شروع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاقے سے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت عثمان کی تو چیخ ہو گئی، فوراً پلٹے، گھر گئے، آٹا، ان پلی پسی ہوئی گندم دانے، کچھ کھجوریں اور 300 درہم اٹھا لایا اپنی پیٹھ پہ، غلام ساتھ ہے لیکن اسے نہیں پکڑا ہے، میری پیٹھ لینا، میری پیٹھ۔ یہ جب بھی کسی کے کام آتے ہیں نا، کام خود کرتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں کسی سے۔ وہ جو ایک عورت رو رہی تھی اور پانی میں پتھر ڈال کے چمچی ہلا رہی تھی اور بچے پاس بیٹھے تھے، کیوں چپ کر کے اس امید پہ بھی ابھی اماں کھانا تیار کر کے کھلائے گی، اور چھاپا مار دیا تھا عمر بن خطاب نے، کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہا ہے ایسے کچھ نہیں، کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو پانی ہے، یہ بیچارے بھوکے ہیں 2 دن سے، تو میں نے لارا لگا کے بیٹھ لوں، لارا امید دلائے بیٹھوں، آپ ہی پتر تیار ہو سی کبھی میں تمہیں کھلاؤں، یہ بیٹھے آگے اس طرح ابھی سو جائیں گے تو آ کے پھینک دوں گی۔ اوہ اچھا، کہا پھر عمر آپ کی خبر نہیں رکھتا؟ کہا اس کا اور میرا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ کہا اسے کیا پتا ہے؟ تو ادھر بیٹھی ہے، تجھے بھوکی ہے، تو بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکی ہیں، اسے کیا پتا ہے؟ کہا اگر پتہ نہیں رکھتا تو امیر المومنین کیوں بنا ہے؟ کس نے اختیار کیا امیر المومنین پر، جو اپنی رعایا سے ہی غافل ہے؟ کیسا امیر المومنین؟ اس کو میں قیامت پر دن پوچھوں گی نا۔ او ہو واپس بھاگے بیت المال، بوریاں اٹھائیں، آٹا اٹھایا، کھجوریں اٹھائیں، سامان اٹھایا، روک دیا، بھاگا، غلام اسلم ساتھ ہے، کہتا ہے حضرت دنیا کیا کہے گی، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، ادھر میرے اوپر لاد دو۔ حضرت عمر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، داڑھی پڑ رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں،
جھکا ہوا ہے، سامان اٹھا کے کہا اب میرا بوجھ اٹھاتا ہے، قیامت والے دن بھی اٹھائے گا، چپ کر جا۔ وہ چیخ نکل گئی غلام اسلم کی، آئے اس کے سامنے سامان رکھا، خود پکانا شروع کر دیا، خود کے مارتے ہیں اس میں چولہے۔ غلام اسلم بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے کیوں نکل رہا، یوں آنکھیں آنسو بہ رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اپنے آپ سے ایک جملہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک جملہ بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عمر آج یہ دھواں برداشت کر لے، کل جہنم کے دھوئیں سے بچ جائے گا۔ تم ایسے لوگوں کی باتیں کرتے ہو، تم ایسے لوگوں کی بےزتیاں کرتے ہو، ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا ویلیو ہے؟ ایسے لوگ تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہاری غیرت کہاں ہے، تمہاری شرم کہاں ہے؟ یہ تو ایک عورت ہے جب کھلا پلا کے نکلے نا تو پیچھے سے کہتی ہے عمر کی جگہ پہ امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا، بس دسا بھی نہیں لیکن ڈر نہ بجے۔ فرمایا ہاں عمریا کبھی تیرا چکر لگے مدینے تو میں بھی وہیں رہتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں۔ ایسا ان لوگوں نے منع ڈالیا، ساڑا لڑ خالی نہیں ہے، ایسا کوئی بغیرت قوم نہیں ہے، ہم کوئی ہمارے بلے میں کوئی خزانہ نہیں ہے کیا؟ بتایا کہ حضور تو فاقے سے ہے، اللہ سامان اٹھا کے لائے حضور کے گھر رکھا۔ حضرت عائشہ پہ غصے ہو گئے، فرمایا حضور بھوکے آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، آج کے بعد کبھی ایسا موقع ہوا تو ہمیں مت بھولیے گا، ضرور بتائیے گا۔ چلے گئے، ملے بھی نہیں۔ کہتی ہے میں نے حریرہ سے تیار کیا، گندم کھجوریں مکس کر کے گھی ڈال کے حلوہ سا میں نے بنایا، ایک دو روٹیاں آٹے کی میں نے بنا کے اوپر سے ڈھانپ کے رکھ دیا، ابھی آئیں گے خوش ہو جائیں گے، پیٹ بھر کے حضور کھائیں گے۔ حضور آئے، حل سب تم بادی سیدہ، ہاں نام نام، میں مسکرائی، جی یا رسول اللہ آیا۔ میں نے کپڑا ہٹایا، حضور بیٹھ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا کہ کس نے، کون آیا، کس نے لایا؟ تو میرے منہ سے نکل گیا کہ عثمان آیا۔ اللہ اکبر، حضور بیٹھے نہیں، حضور اٹھ گئے، اٹھے اور سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا میرے حجرے اور مسجد میں، مسجد دروازہ بھی تھا، میں نے اس میں سے آنکھ لگائی نا، بھئی یہ بندہ 5 دن سے بھوک کاٹ رہا ہے، جب کھانا سامنے آیا کھایا ہی نہیں، اور اٹھ کے مسجد میں دوبارہ چلے گئے، خیریت تو ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے جب دیکھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حضور نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور حضور کے ہاتھ یوں ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں ابتحال، حضور کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، ابتحال، حضور کا یہ منظر تھا، اور لبوں پہ حضرت عثمان کا نام تھا، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے میرے پروردگار میں فرش پہ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ عثمان سے راضی ہو جا۔ دعائیں کر رہے ہیں حضور عثمان کی، اور یہ کہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، تشریف کر کے کافروں کی طرف بھاگ گیا، اچھلتا ہے یہ حوالہ یہ حوالہ یہ حوالہ، فلاں نے لکھا، طبری نے لکھا، ابن یسیر نے لکھا، فلاں نے لکھا، تمام تمہاری یہ کتابڑیاں کتوبڑیاں تمہارے اندر گھساتے ہیں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ ابن یسیر جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، طبری جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، خدا کے قرآن کی ایک ضبط زیر کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان کو بیکاری ہے کہ تمہاری تاریخ سے عثمان کی عظمت ثابت ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ 1400 صحابہ سے اللہ نے رضا کا جو اعلان کیا تھا نا، اس کی وجہ کون تھا؟ بولو، عثمان تھا۔ ایک مصری بندہ آیا، مصری، آخری بات کرتا،
میرے اگلے جمعے کا موضوع دفاع عثمان ہوگا. یہ آج تو میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں بما حوالہ جات گفتگو کروں گا. یہ جتنی باتیں مشہور ہیں نا ان کے متعلق، یوں کیا تھا یہاں کیا تھا، ان کی حقیقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کھال کے رکھ دوں گا. یہ راوی کون ہے، ان کی حقیقت خود کیا تھے، میں انشاءاللہ ننگا کر کے رکھ دوں گا. میرا انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے. دفاع عظمت عثمان نہیں، دفاع عثمان. ایک بندہ آیا مصری تھا، یہ مصری بڑے بے ایمان ہیں یہ اس وقت کے. یہ اگلے جمعے میں سے ایک بات میں ابھی آپ کو ایڈوانس سنا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، بخاری میں آگے کہتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کر. کیا سوال کرنا چاہتا ہوں؟ کہا مجھے آپ یہ بتائیں یہ عثمان بدر میں تھا؟ کہا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں. اور باقی نہیں؟ بالکل نہیں. اچھا. کہا اس فضیلت سے تو ہو گیا معروف، خود ہی کہہ رہا. احد میں تھے؟ کہا تھے. اچھا. جب دونوں طرف سے حملہ ہو گیا تھا تو میدان سے بھاگے تھے؟ کہا بھاگے. ٹھیک ہے. بیعت رضوان میں تھے حضرت عثمان؟ کہا نہیں. تو فوراً مصری کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو پہلے بے ایمان مخالف تھے، اب ایک علمی دلیل بھی مل گئی. بدر میں بھی نہیں تھے، احد میں بھی بھاگے تھے. وہ وقتی جو شکست ہوئی حضرت خالد بن ولید نے گھیر دیا تھا، اور بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے. خوش ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا. جب یہ صرف یہ باتیں کر کے نا یہ جواب سن کے جیسی مڑا نا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ پورا موڑ ذرا پھکی بھی گری مانی. جواب بھی لیتا جا، سنتا جا کہ وجہ کیا تھی. ذرا میری بات سن. وہ قریب آئے، کہا پورے جواب تو سن لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ تیری اللہ اکبر کے پیچھے خوشی کس چیز کی ہے، میں سمجھے نا. تو وہ پہاڑ کی طرح سونا بھی خرچ کر دو نا، اور حضور کے یاد اگر مٹی بھی اللہ کے راستے میں دے نا تو سو مٹی نہ مقابلہ بھی ہوگا. تو سب اللہ کرنے والا غیرت نہیں آ رہی. کام بدر میں اس لیے نہیں تھے کہ حضور نے خود منع کیا تھا. جی حضور نے خود منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے منع کیا تھا کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی، اور یہ سب کو پتا ہے. وہ مرض الوفات میں تھی، وہ بیمار تھی. حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ میں جانا چاہوں گا. نہ تو میری بیٹی کی خدمت کر، میری گھر والی بیمار ہے، تو خدمت کر. میں محمد تجھے بدریوں میں شریک کر رہا ہوں. ایک گیا نہیں تے وادری شریک ہے. وہ باقی تو گئے تو تب انہیں کہا گیا کہ اے مدعو سے تم قد غفرت لکم، میں نے تو معاف کر دیا، آج کے بعد تم گناہ کرو گے میں ثواب لکھوں گا. وہ تو گئے تو کہا نا اے نہیں کیا تو بات بھی یہ ہونا ہی چاہیے. حضور کی بیٹی بیمار تھی اور حضور نے کہا کہ تو نہیں آنا. اور حضور نے بدر میں جو غنیمت کا سامان تھا وہ بھی حضرت عثمان کو دیا تھا. سب کے ہاں مسلم ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہے. کہا یہ وجہ تھی. اور جب بدر جیت کے آئے تھے نا، حضور نے آ کے حضرت عثمان کو بتایا تھا کہ تم تو ادھر رہ گئے اور ہم بدر جیت آئے. عثمان کو سینے لگا کے خوشخبری دی نا کہ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں. تو عثمان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں رقیہ ہار چکا ہوں. آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، آپ کی جانے کے بعد. یہ اگر حضور کے ساتھ گیا ہوتا اور اکیلی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی ہوتی تو سب کے بخشنا ہے. حضور نے خود منع کیا تھا کہ نہیں آنا. تو حضور عثمان کو چھوڑ کر اندر بھاگے، حضرت رقیہ کی لاش پڑ گیا تھا. اس لیے نہیں گئے. حقیقت کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کے سامنے، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اچھا احد سے بھاگے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا صرف عثمان بھاگا تھا کیا؟ صرف عثمان سے بھاگنے والوں میں کیا قرآن کی تو نے آیت نہیں پڑھی سورۃ توبہ کی، مائدہ کی،
کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ بولو، معاف کر دیا ہے۔ تو جب قرآن آ گیا تو تم مصریوں کے پاس اور کون سا قرآن آئے جو تمہیں یقین دلائے؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اب توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ پہلے سے عظمت میں کم ہو گیا ہے یا پہلے سے بڑھ گیا ہے؟ کہا وہ تو صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی، تو وہ صرف وہ تھوڑی تھا، اور حالانکہ قرآن میں اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ مصری کے خدا کے لیے تم بھی معاف کرنا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جس کا قصور کیا تھا اس نے معاف کر دیا، تو سب کو تمہارا قصور کیا کیتا؟ تمہیں ہے بغض، تمہیں ہے نفرت، بھائی مانو۔ اور نمبر 3، بیت رضوان میں نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کی قسم بیت رضوان والے دن عثمان سے زیادہ تو اس وقت عزت والا تھا ہی کوئی نہیں۔ کیوں کہ یہ جو 1400 صحابہ حضور کی ہاتھ پہ موت کی بیعت کر رہے تھے، اس سب کی وجہ کون تھا؟ اسے تو روک دیا تھا ادھر، اور حضور نے تمام صحابہ سے بیعت لینے کے بعد فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس بیعت میں اپنے عثمان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو فوراً اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر عثمان کا ہاتھ، اور میرا ہاتھ تم تمام کے ہاتھوں پہ، اور میں تم سب کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے حضور کی ہاتھ پہ عثمان کی وجہ سے بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ، میں اللہ ان سب سے کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا ہوں۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے چلائیں گے اور ان تاریخ والوں کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔